الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. عزیزان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے انسان کو دیگر مخلوقات میں ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے، ایک امتیازی شان عطا فرمائی ہے. انسان کو تمام مخلوقات پر اللہ رب العزت نے ایک کنٹرول عطا کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے تصور دیا کہ دنیا کی سب چیز اللہ نے انسان کی خاطر پیدا کی ہے. یہی حضرت انسان ہے جس سے آ کر کے آسمان کے فرشتے بھی بات کرتے ہیں. آسمان کی پوری کاروائیاں چل رہی ہے تو حضرت انسان کی خاطر کہ یہ کب آئے گا، کب جائے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، نیک کون ہے، بد کون ہے. یہی حضرت انسان ہے جس کے لیے سورج نکل رہا ہے اور ڈوب رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہے، بارش برس رہی ہے، سمندر کی موجیں رواں ہیں، ہواؤں کے جھونکے چل رہے ہیں، پرندے فضاؤں میں چہچہا رہے ہیں، اور بہترین بیل بوٹوں کے اوپر خوبصورت کلیاں کھل رہی ہیں. آپ سب سے پوچھ لیں اور قرآن مجید سے پوچھیں کہ یہ پورے ہنگامے، یہ خوبصورتیاں، یہ لہلہاتے باغ، یہ بہترین ندیاں، یہ شبنم جیسے پانی کے قطرے، یہ سب اور اتنی خوشنمائیاں کیوں ہیں؟ تو کہا جائے گا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ سب حضرت انسان کے لیے. ہم نے یہ سب کیا ہے، زمین کو بچھایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، دن کو تمہاری معیشت کے لیے روشن کیا ہے، رات کو تمہارے آرام کے لیے بالکل اندھیرا کیا ہے، اور تمہارے لیے جو کچھ ہے اللہ نے سمندر کی روانیوں کو تمہارے کنٹرول میں کر دیا، آگ کو تمہارے کنٹرول میں کیا، ہواؤں کو تمہارے کنٹرول میں کیا، تمہارے لیے سب چل رہے ہیں. پھر حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے اتنا مقام عطا فرمایا تو کیوں عطا فرمایا؟ اس میں ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو عقل عطا فرمائی، اور اس عقل کی ذمہ داری دی کہ اس عقل سے انسان کھرے اور کھوٹے کو پہچانے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے، اچھے اور برے میں تمیز کرے، ضروری اور غیر ضروری چیزوں کو ڈیفائن کر کے الگ الگ کرے، معلوم ہو کہ اپنا اور غیر کون ہے، بھلا اور برا کیا ہے، نجس اور پاک کیا ہے. یہ سب میں فرق حضرت انسان کر سکتا ہے تو عقل کے بل بوتے پر. عقل دیا ہے اللہ رب العزت نے کہ دیکھو یہ کام کرنے کے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے کے ہیں، ان کی صحبتوں میں بیٹھنے کے ہیں اور یہ صحبتیں بیٹھنے کی نہیں ہیں،
یہاں پر جا سکتے ہیں اور یہاں نہیں جا سکتے ہیں، یہ کپڑے پہن سکتے ہیں اور یہ نہیں پہن سکتے ہیں، یہ پورے فیصلے آپ کی عقل کر رہی ہے اور آپ اپنی عقل کے فیصلے کے ساتھ جی رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان ہو سر سے پاؤں تک پورا جسم موجود ہو، اس کو پورا سر کا ڈھانچہ بھی ہو اور پاؤں تک پورا جسم سلامت بھی ہو، لیکن دماغ اس کا کام نہیں کرتا ہو، تو اسے سوسائٹی میں جینے کا حق نہیں، اسے لے جا کر کے بند کر دیا جاتا ہے، وہ دیوانہ اور مینٹلی پاگل اسے سمجھا جاتا ہے، مجنون اسے کہا جاتا ہے۔ ارے کیوں بھائی، کیا چیز کی کمی ہے؟ چہرہ تو بہت خوبصورت ہے، پوری باڈی تو پوری مکمل ہے، ہاتھ پاؤں بھی کام کر رہے ہیں، زبان سے بول بھی سکتا ہے، کہا کہ نہیں، سب ہونے کے باوجود اس کا وجود خطرے والا ہے۔ کیوں؟ اس کا وجود سوسائٹی کے لیے پرخطر ہے، ڈینجر ہے۔ ارے کیوں ڈینجر ہے؟ سب لوگ تو ہیں، وہ بھی رہ سکتا ہے۔ کہا کہ نہیں، وہ اس لیے نہیں رہ سکتا ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ کون سی چیز کو کب اور کہاں استعمال کرے، وہ اپنی طاقت کو کہاں استعمال کرے، اپنی قوت کو کہاں استعمال کرے۔ پتہ نہیں دماغ کام نہیں کرتا ہے، کوئی پتھر اٹھا کر کے کسی پر دے مارے، کسی کانچ کے شیشے کو توڑ دے، کسی کو کوئی بری بات کہہ دے، کسی معصوم بچے کا گلا گھونٹ دے، اس لیے کہ اس کا دماغ اب کام نہیں کر رہا ہے، اس کا ہاتھ پاؤں اس کے دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو انسان کی فضیلت، انسان کا مقام، انسان کے امتیاز، انسان کو اللہ نے جو شرف عطا فرمایا ہے، وہ شرف میں ایک بڑا حصہ اس کی عقل کا ہے، کہ اس کی عقل اسے کنٹرول کی ہوئی ہے کہ کہاں کون سے کام کرنا ہے، کون سے کام کس مقام کے لیے ہے، یہ پورے انسان کے عقل کے اوپر ہے۔ اور اس دنیا کے اندر عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی عقل کے ذریعے اپنی زندگی کو سنوارتا ہے، سدھارتا ہے، اس کو ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے، مقام و جگہ اور مقام کے لحاظ سے اس کے اندر ایک ترتیب قائم کرتا ہے، اسے عقل مند کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بار بار قرآن مجید میں انسان کی عقل کو مخاطب کیا۔ شاید دنیا کا یہ پہلا مذہب ہے جو انسان کو عقل سے کام لینے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے برخلاف دیگر مذاہب کے بارے میں یہ سننے آتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مذہب کی بات میں عقل کی دخل اندازی نہ کرو۔ مذہب کی بات ہے، مذہبی باتوں میں عقل کی دخل اندازی نہ کرو، لیکن اسلام بار بار کہتا ہے کہ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم عقل سے سوچ نہیں سکتے؟ افلا یتدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کر سکتے؟ افلا تتفکرون، کیا تم فکر نہیں کر سکتے، غور نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے؟ اللہ رب العزت اس لیے فرمائے ہیں کہ بارہا انسانی عقل کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں، انسانی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ بہت زبردست چیز ہے انسانی عقل، لیکن بعض مرتبہ عقل انسانی کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں۔ پردے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کا دماغ جگہ سے ہٹ جائے اور دیوانہ ہو جائے تو ہی پردے نہیں پڑتے۔ انسان کی عقل کے اوپر پردے بہت ساری چیزوں سے پڑ جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ انسان سب کچھ ہونے کے باوجود سوسائٹی اور ماحول کے دباؤ کے اندر بعض ایسی چیزیں قبول کر لیتا ہے کہ نہ اس کا علم اسے بتاتا ہے، نہ اس کی عقل اسے کہتی ہے، اس کے باوجود وہ کام کر گزرتا ہے۔ کیا آپ مشرکین کو نہیں دیکھتے؟ اتنے پورے عقل مند اور اتنی زبردست جسم اور جسامت رکھنے کے باوجود بت پرستی کرتے ہیں، ان کے سامنے ماتھے ٹیکتے ہیں۔ ایک قوت و طاقت والا ایک بے جان کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے، کیا وہ بے عقلی نہیں ہے؟ اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے سائنسدان، سیاستدان، بڑے فلاسفرز ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بے جان اور اپنے جیسے انسان کی مورتی کے سامنے اپنے آپ کو پورا سرنڈر کر دیتے ہیں اور ماتھا ٹیک دیتے ہیں۔ کہاں جاتی ہے ان کی عقل؟ باوجود یہ کہ باہر نکلو تو وہ ایسی گفتگو کریں گے اور اپنی زندگی میں اتنے زبردست اور مستحکم ہوں گے، لیکن ایک طرفہ ان کے دماغی طور پر ان کو پردہ پڑا ہوا ہے۔ ایسے ہی جیسے مشرک اور کافر لوگوں کے دماغوں کے اوپر پردہ پڑا ہوتا ہے، ایسے ہی مسلمانوں کے دماغ اور دل کے اوپر بھی پردے پڑے ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پردوں کو بھی اٹھایا ہے۔
जैसे किसी मुशरिक के दिमाग के पर्दों को खोल करके उसे हकीकी खुदा से मिलाया है, वैसे ही सिर्फ शिर्क के पर्दे ही नहीं, मुआशरती दबाव, मुआशरती रिचुअल्स, रसूम और रिवाज के पर्दे भी इंसान को पागल कर देते हैं, दिमाग बेवकूफ बना देते हैं, मजनून कर देते हैं। अच्छे और बुरे की उसके पास तमीज नहीं होती। तो इस्लाम उन पर्दों को भी चाक कर देता है, खोल देता है, पर्दे दिमाग से हटा देता है, दिमाग को रोशन करता है कि देखो अपने दिमाग से कि कौन सा काम करने का है और कौन सा काम नहीं करने का है, कौन सा काम अब करने का है और कौन सा बाद में करना है, और कौन सा काम करने से फायदा है और कौन सा काम करने से नुकसान है। अगर हजरत इंसान अक्ल को इस्तेमाल नहीं करता है तो फिर उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। वो ये नहीं जानता कि मेरे लिए कौन सा काम फायदेमंद है और कौन सा काम नुकसानदेह है, तो फिर उसके लिए उसकी जिंदगी खुद वबाले जान बन जाती है। अजीजान गिरामी, मैं आज एक अहम तरीन उन्वान लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। वो उन्वान इसलिए लेकर के हाजिर हूं कि आज सोसाइटी के अंदर हम लोग सिर्फ शिकवे और शिकायतों के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप पूछिए तो हमें दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से लेकर के हमारी अपनी इलाकाई ताकत तक हर एक से शिकवा है। हमें शिकवा है, हम ये कहते हैं कि यहूद हमारे दुश्मन हैं, हम ये कहते हैं कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, हम ये कहते हैं कि रूस में हमारे खिलाफ साजिशें बन रही है, हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर फला तंजीम मुसलमानों की मुखालफत करती है और इनके पास हमारे खिलाफ मंसूबे बने हुए हैं। फिर अगर अपने पास आ जाए मकामी तौर पर तो आप देखें कि खानदान में हमारे खिलाफ जलने वाला कोई होता है, कोई जादू कराने वाला होता है, तरह तरह के हम आपस में यानी एक दूसरे से शिकायतों और शिकवों के अंदर हम हैं। सुबह उठे पूछे कि मियां क्या हुआ है, तुम्हारे लिए तरक्की क्यों नहीं हो रही है, तो आप फहरिस्त गिना देंगे वहां से यहां तक आपकी साजिश करने वालों की 50 लोगों की फहरिस्त आपके पास होगी, लेकिन आप 50 कंपनीज को जाकर के आप नौकरी तलाश न करे होंगे आप, लेकिन उन 50 लोगों की लिस्ट आपके पास मौजूद होगी, ये कहते हुए कि हमारी माशी हालात खराब हैं। जो हुकूमत आती है आप उनसे मुतालबा करने लगते हैं कि हमें फला फैसिलिटीज चाहिए, हमें फला किस्म का रिजर्वेशन चाहिए, हमें इतना बजट चाहिए, हमें फला चाहिए। मैं इसकी मुखालिफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी आंख खोलना चाहता हूं, अक्ल की आंख खोल करके देखे कि क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको सिर्फ हाथ फैलाने वाला, झोली पसारने वाला, सिर्फ भीख मांगने वाला ही बनाया है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कुछ दिया भी है। फिर जो अल्लाह ने आपको दिया है तो उस दिए हुए मालिक के दिए हुए का आप क्या कर रहे हैं। हिंदुस्तान भर के जितने मुसलमान हैं उनका पूरा माइनॉरिटी का बजट उठा करके एक तरफ रख ले, पूरा माइनॉरिटी का बजट, पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर माइनॉरिटीज को दिया जाने वाला बजट, मुख्तलिफ चीजों के अंदर आप जो भी चीजें उसके अंदर ले लें, और फिर इलाकाई तौर पर तमाम रियासती हुकूमतें जो आपको बजट्स देती है, बताएं आपके पास आपके तेलंगाना में क्या बजट हिंदू से यानी हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। बड़ी बातें अखबारात में छप जाती है कि इतना बड़ा बजट हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है, फला हो रहा है। मैं आपसे, आप दिल के कान खोल के मेरी बात सुने कि बजट्स दुनिया की हुकूमतें ऐलान करती है तो आपकी निगाह उसके ऊपर है, इतनी ने हमें बजट इतना होना चाहिए, इतना ने हमारे पास इतना बजट होनी चाहिए। मैं सवाल करता हूं आपसे, कभी आप अपने गिरहबान में झांक कर भी देख ले, एक साल में तेलंगाना हुकूमत जो आपको बजट देती है, मैं तेलंगाना हुकूमत हटा देता हूं, हिंदुस्तानी हुकूमत, पूरी हिंदुस्तान की हुकूमत, पूरे हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज, सिर्फ मुसलमान नहीं, पूरे माइनॉरिटीज के लिए जितना बजट देते हैं, सिर्फ तेलंगाना के अंदर एक साल में मुसलमान शादियों के ऊपर उससे जायद खर्च करते हैं। मैं आज आपके पास पूरे नंबर्स और फिगर्स के साथ आपके पास में हाजिर हूं। आप ताज्जुब करेंगे हमारे पास की शादियों के ऊपर का इसराफ, हमारे पास शादियों का बजट, हमारे पास होने वाला बजट, आप ताज्जुब करेंगे। पूरे तेलंगाना के अंदर तकरीबन 4 लाख से जायद शादियां पूरे साल तमाम में होते, 4 लाख से जायद शादी होती, जिसके अंदर सबकी होती।
لیکن 4 لاکھ سے زائد شادیاں ہوتی ہیں، یاد رکھیں، پورے تلنگانہ کے اندر. اور ان شادیوں کے اندر سال تمام کا ذکر کر رہا ہوں، ان شادیوں کے اندر بہت سارے، آج اگر آپ معلومات حاصل کرنے چلے جائیں، آپ فیگرز لینے چلے جائیں، آپ نمبرز لینے چلے جائیں، معلومات کرنا پہلے مشکل تھا ہوگا، لیکن آج آپ لسٹ بنا لیں، انڈیویجول طور پر آپ 2-4 روز کے اندر پورے معلومات آپ کو مل جائیں گے. یا نہیں تو آج کل ایونٹ مینجمنٹس کے نام سے آئے ہوئے ہیں، ویڈنگ مینجمنٹس کے نام سے آئے ہوئے ہیں کئی کمپنیز، ان کے پاس جا کر کے بیٹھ جائیں، پیکیجز بلا کر کے پوچھیں، وہ بتاتے ہیں آپ کو. نوشا نوشی کے کپڑے، ان کے زیور سے لے کر کے شادی کے بعد جماگی تک کے پورے خرچوں کی لسٹ ہے اور کئی پیکیجز بنے ہوئے ہیں. اور دیکھیں اس کے اندر آپ عبرت کی نگاہ سے دیکھیں کہ لڑکی کے انتخاب سے لے کر لڑکی اور لڑکے کے رشتہ لگانے والی کمپنی، جو بھی کمپنی کہیں، جو بھی آپ میرج بیورو کہیں، یہ بہت بڑا بزنس بن چکا ہے آج. کل تک شادی کا رشتہ لگانا ایک سماجی خدمت سمجھی جاتی تھی. لڑکے اور لڑکی کی اچھی نسبت کی طرف اشارہ کر دینا، دونوں میں جوڑ دینا ایک بہت بڑی سماجی خدمت اور بہت بڑا ثواب کا کام سمجھ کر کے کیا جاتا تھا. لیکن آج وہ بزنس بن گیا ہے. ہزاروں روپے مانگے جا رہے ہیں رشتہ لگنے سے لے کر کے، اور رشتے کے یہ فوٹو کھچوانے سے لے کر کے شادی کے تکمیل ہونے تک. آپ چلے جائیے، فوٹو اتروانا ہے لڑکا یا لڑکی کی تو اس وقت سے پیسوں کو شمار کریے. رشتہ لگانا ہے تو میرج بیورو کے پاس، کون سے میرج بیورو کے پاس کتنے پیسے آپ کو ڈپازٹ کرانی ہے، رشتہ لگ جانے کے بعد کتنے پیسے دینا ہے، وہاں سے نوٹ کیجیے. اس کے بعد رشتہ لگ جانے کے بعد سے لے کر کے آپ دیکھیے، فہرست ہے، بڑی طویل فہرست ہے. شادی خانے کا انتخاب، کیٹرنگ کا انتخاب، پھول کا انتخاب، اسٹیج کا انتخاب. اسٹیج لگانا ہے، پھول دولہے کا پھول ہے، دلہن کا پھول ہے، گاڑی کے سجانے کا پھول ہے، ڈیکوریشن مختلف انداز کے ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں، ایک سے اعلیٰ ایک زیورات اور کپڑے، تو بہت بڑی طویل فہرست ہے کہ کتنے رشتہ داروں کو پھر جا کر کے کارڈ چھپوانے کا مرحلہ ہے. اور اس سے بعد سے لے کر کے ضروری اور غیر ضروری خرچوں کی ایک بڑی فہرست ہے، جس کے اندر شادی کروڑ 1.5 کروڑ، میں بہت بڑی رقم نہیں بتا رہا ہوں، آج کل جو عام طور پر اپر مڈل کلاس کے لوگ جو کر رہے ہیں، کروڑ 1.5 کروڑ کی شادی سے لے کر کے 15 لاکھ کی شادی تک ہماری اپنی قوم کے اندر یہ نکاح ہو رہے ہیں. جن کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ تو کر رہے ہیں، جن کے پاس نہیں دیا ہے وہ قرض لے کر کر رہے ہیں، وہ سود پر پیسہ لے کر کر رہے ہیں، وہ مٹی پر پیسہ لے کر کر رہے ہیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ سوچئے کہ صرف 2 دن کی بات، اور اس 2 دن کے لیے آپ ایک نوجوان، ایک مڈل کلاس، بہت سارے نوجوان میرے سامنے، میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، بیچارے بزنس کرنے والے بھی ہیں، محنت کرنے والے بھی ہیں، جا کر کے دوسرے مقامات پر، یعنی دبئی میں، امریکہ میں اور ہمارے اپنے سعودی عرب میں کمانے والے نوجوان بھی ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں، نوجوانوں، تم 20-22 سال کی عمر میں تو بہت کم عمر ہے، نہیں نکلتے، عام طور پر 23-24 سال کی عمر میں باہر نکل رہے ہیں، کما رہے ہیں، جو جانے کا قرضہ ہے وہ پھیڑ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، اس کے بعد اپنے گھر کو ضروریات کے لیے بھیج رہے ہیں، اور پھر اپنی شادی کے لیے جمع کر رہے ہیں. ماہانہ کتنے پیسے آپ جمع کرتے ہیں؟ وہ تو جو باہر جا کر کمانے والے پروفیشنل نوجوان ہیں وہ تو کچھ زیادہ جماتے ہوں گے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں جو یہاں پر رہ کر کما رہے ہیں، پورے آپ کے خرچے نکلنے کے بعد ماہانہ 10,000 20,000 روپیہ آپ بڑی مشکل سے جمع کرتے ہوں گے. وہ بھی جمع نہیں ہوتے، ایک آدھ بیماری آئی تو نکل جائے. لگائیے، حساب کریے آپ کہ 10-20 ہزار ماہانہ جمع کرنے والا بچہ 15 لاکھ روپے جمع کرنے تک وہ لڑکا یا لڑکی کے والد کتنے سال اس کے ہو جاتے. ابھی وہ پورے جمع بھی نہیں کر پاتا کہ شادی ٹھہر جاتی ہے، جمع کرتا ہے 5-6-8 لاکھ، مزید 8 لاکھ کا قرضدار ہو جاتا ہے. ابھی لڑکی کی شادی، یہ لڑکا اپنی شادی تکمیل کرتا ہی نہیں کہ قرض کے بار تلے دب جاتا ہے. سودی قرض ہے، مٹی کا قرض ہے، فلاں قرض ہے، بینک سے لیا ہوا قرض ہے. اس قرض کے اندر مکمل آپ دب جاتے ہیں.
آپ اندازہ کیجئے کہ وہ شادیاں جو قرض کے بار تلے دبے ہوں، جس کے ولیمے کے دوسرے دن گھر پہ کھٹکا آتا ہو یا پھر فون کی گھنٹی بجتی ہو کہ قرض ادا کرنی ہے، کیا ان شادیوں میں خوشی ہوگی؟ میں بارہا عرض کرتا ہوں، نکاح کرنے والے لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ لڑکی کے والد کے آنکھوں کے اندر اس کی خوشیوں کو محسوس کریے۔ آپ کو تو کھلا رہا ہے بڑی خوشی سے ٹھہر کر، لیکن اس کے دل سے پوچھئے کہ سوسائٹی کا دباؤ ہے، معاشرے کا دباؤ ہے، کھلا رہا ہے لیکن دوسرے تیسرے دن سے سب آرام سے سو رہے ہوں گے، لیکن اس باپ کی نیند اڑی ہوئی ہوگی۔ آپ محسوس کیجئے، ایک طرف پیسے رکھیں اور محسوس کیجئے کہ یہ پیسہ جو ہے کیا اتنا ضروری ہے کہ میں 2 دن کی شادی میں خرچ کر دوں؟ یہی نہ کہ آپ کو ایک جملہ ستاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ جملہ ہے جو مسلمانوں کے ذہن و فکر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، تھوڑی دیر ان سے ہم ملاقات تو کر لیں، بلا تو لیں ایک جگہ، وہ کون لوگ ہیں جس کے خوف میں آپ یہ سب کر رہے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ سوسائٹی کیا کہے گی؟ ارے وہ سوسائٹی جو آپ کے بارے میں فکر نہیں کرتی، آپ کو اس کے بول کی کیا فکر ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ سوسائٹی کیا کہے گی؟ 2 ڈش کم کر دیے تو کیا کریں گے؟ تھوڑا کم شادی خانہ لے لیے تو کیا کریں گے؟ تھوڑی سادگی سے کر لیے تو کیا کریں گے؟ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ جملہ سنتے سنتے وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، تب بھی لوگ ٹھہر کے یہی کہیں گے کہ یہ کیا تھا، اتنا مقروض ہو کے مر گیا۔ اور کیا کہیں گے؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ ہم یاد رکھیں کہ ہماری تباہی میں جتنا ہاتھ ہمارا ہے اتنا غیروں کا نہیں ہے۔ ہمارے لیے غیر حکومتیں بجٹ بنانا دور کی بات ہے، آپ بنائیے، آپ اپنی شادیوں کے خرچوں کو آدھا کیجئے اور ایک کوئی بیت المال تیار کیجئے جس کے اندر سب مل کر کے، کیا اس قوم میں اتنی یتیمی ہے؟ بات کرے تو یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں بھائی فلاں بیت المال والا تھا وہ ڈوبا دیا فلاں، کیوں؟ کیا ہمارے پاس امانت دار لوگ ابھی موجود نہیں ہیں؟ کیا غیرت مند لوگ موجود نہیں ہیں؟ آپ اپنا پورے معاشرتی طور پر ایک باضابطہ بیت المال قائم کریں، حساب و کتاب کلیئرٹی اور شفافیت کے ساتھ رکھیں، اور ہر شادی والا ذمہ داری سے کہ ہاں میں اتنا خرچ کر سکتا تھا، اس کا اتنا بجٹ میں اپنی قوم کے لیے، پڑھائی کے لیے، لکھائی کے لیے، مضبوط آئندہ قوم کو سٹینڈ کرنے کے لیے میں بجٹ دیتا ہوں۔ اور اس طریقے سے آپ قوم کو کتنا مضبوط کر سکتے ہیں اندازہ کیجئے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اکیلا کیا کروں گا، میں اکیلا کیا کروں گا، میرے اکیلے سے ہی ہونے والا ہے کیا؟ میری بچی کی شادی تو ہو جانے دیجئے، اس کے بعد میں کروں گا۔ عزیزان گرامی، میں اس لیے عرض کیا اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے آپ کو، اگر آپ عقل کا استعمال نہیں کرتے، دیوانہ صرف وہ نہیں ہے جو پتھر پھینکتا ہے، دیوانہ صرف وہ نہیں ہے لوگوں کے کانچ پھوڑتا ہے، دیوانہ صرف وہ نہیں ہے جو میلے کپڑے پہن کر کے راستے میں گالیاں بکتے ہوئے پھرتا ہے، دیوانے وہ بھی ہے جو اپنی سوسائٹی کے ضرورتیں رکھتے ہوئے اسراف کرتے ہیں اور بیجا خرچ کرتے ہیں، اور بیجا اس کے اوپر اسراف کر کے اپنی سوسائٹی کا خیال نہیں رکھتے، یہ بھی دیوانے ہیں، یہ بھی عقل سے آ رہی ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ بات حق ہے کہ مبذرین شیطان کے بھائی ہے۔ بولتے ہیں نا آپ اس پہ شیطان چڑھ گیا، ارے اس پہ اثرات ہو گئے، یا دیوانے کام کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہاں مبذر تبذیر کہتے ہیں۔ 2 چیزوں میں فرق یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے اسراف، ایک ہوتا ہے تبذیر، 2 چیزیں ہیں۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں کہ جو کام آپ کو کرنا تھا اس میں بہت زیادہ اگر آپ کر لیے تو وہ اسراف ہے، یعنی آپ کو کھانا تھا، کھانا اتنا کھا لیا کہ حلق رکوع کرتے ہی منہ میں کھانا آ رہا، اسراف ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کوئی کام، پانی جتنا آپ کو وضو کرنا ہے اتنا لینا تھا لیکن اس کے اوپر آپ بہا رہے ہیں، یہ اسراف۔ پانی نہانا ہے، ضرورت سے زائد پانی خرچ کر رہے ہیں، یہ اسراف۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت کی کام میں حد سے زیادہ خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا اسراف کرنے والے کو؟ ان اللہ لا يحب المسرفین۔ ہیلے بہانے مت ڈھونڈیے،
میں یہ آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ بتا رہا ہوں ہیلے بہانے مت ڈھونڈیے، ارے بھائی اس کو اسراف بولتے کیا اس کو، لیکن وہ اللہ رب العزت کا جو تنبیہ ہے نا اس کو سوچ لیجئے، آپ ہیلے بہانے نہیں اپنے دل سے فیصلہ کیجئے۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں اسراف کرنے والے کو ناپسند کرتا ہوں، محبت نہیں کرتا ہوں۔ اس میں آپ کوئی ہیلے ڈھونڈیے، مل صاحب سے پوچھئے، مفتی صاحب سے پوچھئے، یہ رکھ دیجئے، اپنے ضمیر سے فتویٰ لیجئے۔ استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھئے کہ وہ اسراف ہے یا نہیں ہے، اپنے دل سے پوچھئے۔ اور کیا آپ اتنا رسک لے سکتے ہیں کل کے دن کہ واقعی اگر وہ اسراف ہے تو اللہ کہے کہ راستے سے ہٹ جاؤ، میرے محبت والوں کی یہ فہرست ہے، یہ لائن ہے، اس میں تم رہنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ تم مسرف تھے؟ معمولی دھمکی نہیں ہے، معمولی وارننگ نہیں ہے اللہ رب العزت کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ دوزخ میں ڈال دوں گا، بچ کے آ سکتے ہیں دوزخ سے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں قبر کا عذاب دوں گا، ایک وقت کے بعد قبر کا عذاب ختم ہو کر کے حشر میں اٹھ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا میری محبت والوں کی فہرستیں نکال دوں گا۔ کیا کریں گے جنت لے کے؟ جب کیا کریں گے؟ حوض کوثر کا جام ملے گا، اس وقت جنت کی خوشبوئیں ملے گی، اللہ کی محبت کی فہرست سے نکل جائیں گے۔ اتنی سخت بات اللہ نے فرمایا، کس کو؟ اسراف کرنے والے کو فرمایا۔ اور اسراف کیا ہے؟ میں نے کہا کہ جو کام آپ پر ضروری ہے اس میں حد سے زائد خرچ کرے تو اسراف ہے۔ اب رہی بات تبذیر، یعنی مثال کے طور پر آپ حضرات کو کوئی مہمان آئے ہے تو کھلانی چاہیے اور اچھی سے اچھی ضیافت کرنی چاہیے۔ میں اس کا منکر نہیں ہوں، انکار نہیں کرتا، مخالفت نہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہے کھلا سکتے ہیں، لیکن کھلانے میں اگر اسراف ہو رہا ہے، کھلانے میں اگر دکھاوا ہو رہا ہے، کھلانے میں اگر اپنی بڑھائی ہو رہی ہے تو پھر سمجھیے وہ اسراف ہے۔ اور آپ جس شادی میں جو کھلانے سے لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں وہی پلٹ کر تھوڑے اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ میرا رب کتنا ناراض ہے، کیا میرا رب بھی اس سے خوش ہو رہا ہے؟ تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ 1000 مہمانوں کو خوش کرنے کی خاطر میں اپنے رب کو ناراض کر رہا ہوں، کیا آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ تو پھر آگے بڑھیے۔ 5000 میرے لوگوں کو، میری بچی کے سسرال والوں کو، بچے کے سسرال والوں کو، ان کو خوش کرنے کی خاطر میرا رب ناراض ہے، میرا رسول ناراض ہے، کیا یہ آپ کے لیے سودا منظور ہے؟ تو پھر آگے بڑھیے۔ تو یہ تو میں اسراف کی بات کر رہا ہوں، مہمان آئے ہیں تو آپ کھلا سکتے ہیں، لیکن آگے بات ہو رہی تبذیر۔ یہ تو اسراف بتلایا، تبذیر کسے کہتے ہیں؟ تبذیر کہتے ہیں جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ وہاں خرچ کر رہے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں پر کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں جا کر کے آپ غیر ضروری خرچ کر رہے ہیں، اسے تبذیر کہتے ہیں۔ کیا ہے تبذیر؟ آج کے زمانے میں نوشا کی گاڑی کو سجا کر کے لے جا رہے ہیں، یہ تبذیر ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن ہو رہا ہے، نوشا کی گاڑی، فخر ہو رہا ہے کہ مجھے وہ برانڈڈ گاڑی چاہیے، وہ 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے فلاں گاڑی چاہیے، فلاں گاڑی، یہ بھی پوری انڈسٹری بن چکی ہے۔ اس کے اوپر جو آپ خرچ کر رہے ہیں نا وہ کیا ہے؟ ضرورت تھی آپ کو ہو؟ کیا آپ کے گھر میں گاڑی نہیں ہے؟ آپ نہیں لے جا سکتے ہیں؟ وہ جو غیر ضروری آپ خرچ کر رہے ہیں جہاں ضرورت نہیں اور سجا رہے ہیں، یہ تبذیر ہے۔ اور اللہ فرماتے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان اپنے باہیں کھول کر خوشی سے گلے لگا لیتا ہے ان لوگوں کو، اپنا دوست سمجھ کر کے بغل میں اپنے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے، دوست بنا لیتا ہے ان لوگوں کو جو تبذیر کرتے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کھلے الفاظ میں اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے نہیں، شیطان کے بھائی ہے لوگ، بھائی فرمایا، شیطانی ہے، شیطانی بھائی ہے۔ بہت ڈرتے ہیں ہم لوگ کہ بھائی شیطانی اثرات ہو جائیں تو لے جا کر کے عملیات والوں کے پاس ٹھہرا کر کے ان کے پاس پتہ نہیں طرح طرح کے تماشے وہاں پر کرنے لگتے ہیں، لیموਆਂ کاٹتے ہیں، انڈے پھوڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ آپ واقعی اگر شیطان سے اتنے خائف ہے تو پھر آپ اپنی زندگی سے یہ نکالیے یہ چیزیں، ایک نہیں فہرست لگا کر کے دیکھ لیجئے، آپ دیکھیے اس کے اندر۔ اور پھر اگر سوسائٹی سے پوچھیں، گھر کی خواتین سے پوچھیں تو ہر چیز ضروری ہے، یہی جملہ ہوگا، ارے یہ نہیں کرے تو کیا بولتے گے، وہ نہیں کرے تو کیا بولتے گی، کیسا ہوگا، کیا ہوگا؟ تصور غالب ہے دنیا کا، دنیا کے کیا بولنے کا تصور ہے، آنکھ بند کرنے سے لے کر کے جنت میں جانے تک فرشتے کیا بولیں گے اس کا تصور نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو آپ کا تصور ہے کہ میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا،
ایک اچھا واقعہ یاد آیا آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، اور یہ سوسائٹی کا معاملہ ہے، یاد رکھیں ایک کے کرنے سے کیا ہوگا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کو نیت ہوئی، ارادہ ہوا کہ میری اپنی رعایا کو، ایمانداری کو ان کی پرکھوں کہ میری رعایا میں کتنے ایماندار ہیں اور کتنے بے ایمان ہیں، میں پرکھنا چاہتا ہوں، کتنے سچے اور کتنے جھوٹے ہیں میں پرکھنا چاہتا ہوں۔ اپنے وزیر سے مطالبہ کیا کہ میاں کیا طریقہ ہو سکتا ہے بتاؤ۔ انہوں نے ایک بہترین طریقہ بتلایا، کہا کہ حضرت ایک سوکھی بولی ہوگی، ہم اس کو لے لیں گے، اور آپ کی جتنی معاشرے میں جتنی آپ کی یعنی آپ کے افراد ہے، جتنی آپ کی رعایا ہے، سب کو ہم ایک حکم نامہ جاری کریں گے کہ ایک ایک گھڑا دودھ لا کر کے اس کنویں میں ڈال دینا، ایک ایک گھڑا دودھ لا کر کے اس کنویں میں ڈال دینا، اور ہم اس کو بند کریں گے، جو ڈالتا ہے اسے دکھے گا نہیں۔ 3 روز تک یہ کام چلتا رہے گا کہ پوری رعایا کا کام یہ ہے کہ ایک گھڑا دودھ لیں اور لا کر کے اس کنویں کے اندر، اس بولی کے اندر ڈال دیں۔ 3 دن کے بعد آپ کو پتا چلے گا، میں آپ کو فیصلہ دیتا ہوں۔ اب اعلان ہوا، لوگ جوق در جوق قطار میں ٹھہرے ہوئے اپنے گھروں کو ڈھانپے ہوئے ہیں اور لاتے جاتے ہیں، اس کنویں کے اندر ڈالتے جاتے ہیں، ڈالتے جاتے ہیں، ڈالتے جاتے ہیں۔ جب 3 دن ہو گئے تو بادشاہ اپنے اس وزیر کے ساتھ آیا، اور وزیر اس کا ڈھکن ہٹا کر کے، اس کے اوپر کا کور ہٹا کر کے دکھایا تو وہ پورا کنواں پانی سے بھرا ہوا تھا، اس کے اندر ایک قطرہ دودھ نہیں، پورا پانی تھا۔ یعنی کم از کم ایک گھڑا دودھ بھی ہو تو دکھتا تو ہے کہ کچھ تو پانی کے اندر کلر بدلا ہوا۔ بادشاہ حیران ہو گیا، کہا کہ میاں یہاں تو دودھ دکھ ہی نہیں رہا ہے۔ کہا کہ ہاں، یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا، ان میں کا ہر فرد یہ سوچا کہ پورے لوگ دودھ ڈال رہے ہیں، میں ایک گھڑا پانی ڈالا تو کیا ہوتا۔ پورے لوگ تو دودھ ڈال رہے ہیں، پتہ کہاں چلے گا کہ ایک گھڑا پانی اگر میں ڈال دوں تو بھی پتہ ہی نہیں چلے گا، دودھ میں پانی مل جائے گا اور دودھ ہی دودھ سمجھا جائے گا۔ ہر آدمی کے دماغ میں یہ تھا، لہذا ڈال کر کے پورے لوگ لا کر کے وہاں پر پانی ڈالے اور دودھ کوئی نہیں ڈالا، وہاں پر نتیجہ نکل گیا۔ یاد رکھیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ بھی یہی سمجھ رہے ہیں، ہر ایک آدمی یہی سوچ رہا ہے کہ میرے ایک سے کیا ہوتا ہے، آپ کے ایک سے ہی بدلنا شروع ہوتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ آپ ایک جرت کر کے آگے بڑھے، کوئی بد اخلاقی نہ کرے، سختی نہ کرے، محبت سے کام لے، اور اس کے بعد دیکھیں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہنے والے پورے نوجوانوں کو ہمت ہوگی، حوصلہ ہوگا کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میں ایک آئیڈیل واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، میرے اپنے خاندان کا۔ والد ماجد بزرگوار اکثر سناتے ہیں، میری سب سے بڑی پھوپھی جان مولانا ولی اللہ، مفتی ولی اللہ صاحب جامعہ نظامیہ کے بہت بڑے مفتی رہے ہیں، ان سے ان کا نکاح ہونے والا تھا۔ بڑے بڑے علماء اس وقت کے موجود تھے، حضرت عبداللہ شاہ صاحب موجود ہے، حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء کی نگرانی میں وہ نکاح ہو رہا ہے، اور بڑوں نے رشتہ لگایا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی پولیس ایکشن ہوا تھا، مسلمان بہت سوچ و بوجھ کے اندر آ گئے تھے، بہت سوچ بوجھ کے قدم اٹھاتے تھے۔ دادا جان جو لڑکی کے والد تھے، انہیں علماء نے بلا کر پوچھا کہ کتنے پیسے جمع ہے تمہاری لڑکی کی شادی کے لیے۔ دادا جان نے کہا کہ 500 روپے جمع ہیں۔ کہا کہ یہاں رکھ دو 500 روپے۔ لڑکے والوں کو بلایا، حضرت مولانا ولی اللہ صاحب قبلہ قادری رحمت اللہ علیہ، ان کو بلایا، کہا کہ شادی کرنا چاہتے ہو، کتنے پیسے تمہارے پاس؟ کہا کہ 500 روپے میرے پاس ہے۔ منگایا، وہ دونوں 500 روپے رکھتی ہے۔ یہ بھی 500 روپے خرچ کرنے والے تھے، وہ بھی 500 روپے خرچ کرنے والے تھے۔ کہا کہ اب شادی ہماری مرضی کے مطابق ہوگی۔ پوری شادی کے تمام اخراجات پورے احتیاط اور کفایت شعری کے ساتھ 200 روپے میں تکمیل کر دیا۔ اب بچ گئے 800 روپے، ان کے 400 روپے، ان کے 400 روپے۔ کہا کہ اب جو دولہا ہے وہ بھی طالب علم ہے، شادی ہوتے ہی پھر بچوں کا معاملہ، کمانے کا معاملہ آئے گا، تعلیم ترک ہو جائے گی، لہٰذا 800 روپے میں فرماتے ہیں کہ اس وقت لال دروازے کے اندر 500 گز پر مشتمل ایک گھر لیے، 800 روپے میں۔ تقریباً کئی سال پرانی بات آپ کو ذکر کر رہا ہوں، اور لے کر کہیں کہ آدھے گھر کو کرائے پر دو، آدھے گھر میں رہو، اس سے تمہاری زندگی پرسکون ہوگی، شادی تو ہوگی، براتیاں آئیں گے اور جائیں گے۔ یہ ایک آئیڈیل سیٹ کیا ہے ہمارے بڑوں نے۔ اللہ آپ کو دیا ہے تو مطلب یہ نہیں کہ آپ بے طریق خرچ کر دو، اس کو بھی سیٹ کیجئے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سیٹ کیجئے۔
اپنے بچوں، آپ ٹھیک ہے دوسروں کو نہیں دینا چاہتے، نہ دیجئے، لیکن اپنے خاندان ہی کے اندر خرچ کیجئے، اس کو صحیح انداز سے سیٹ کیجئے۔ میں نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں، آپ کے والدین اگر کہتے ہیں تو لے جاؤ، پیسے سامنے رکھ دو اور کہو کہ اماں جان یہ رکھ رہا ہوں، لیکن ایسا خرچ کرنے کے لیے نہیں کہ 2 دن کے بعد خود آپ کو پریشانی ہو۔ اس سے کوئی اچھا کام لڑکی والے اور لڑکے والے پیسے جمع کر اس کے لیے کوئی گھر کا انتظام کرتے، پوری زندگی گزار لیتا ہے لڑکا، اس سے زیادہ گھر نہیں ہوتا اس کے پاس۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، چند دن کے بعد بڑا ہو جاتا ہے، تعلیمی اخراجات کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان کن حالات سے گزر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہمارے پاس آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنی واہیات، اور اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا۔ کل تک 20 سال پہلے کی شادیاں اور آج کی شادیوں میں بڑا فرق آ گیا۔ اب ہر چیز کو ہم ضروری سمجھنے لگے ہیں۔ آپ فہرست بنا لیجئے، ضروری اور غیر ضروری چیزوں کی فہرست بنا لیجئے، اگر نہیں بنائیں گے تو پریشان ہوں گے، ہر چیز ضروری دکھے گی۔ کون سی چیز ضروری ہے؟ میں آپ تمام سے پوچھتا ہوں، پوری شادی کے اندر فرض کیا ہے بتائیے؟ بتائیے نہیں ہے۔ شادی میں فرض صرف اور صرف میاں بیوی کا ایجاب و قبول فرض ہے، باقی سب چیزیں فرض سے نیچے کی ہیں۔ بیچارہ دولہا شادی کرنے بڑے، آپ سوچئے سوسائٹی کتنی بگڑ چکی ہے۔ پہلے کا زمانہ نہ اتنے فلم تھے، نہ اتنی تباہی تھی، نہ ٹیلی فون کی اتنی عریانیت تھی، اس کے باوجود انسان جوان ہونے کے بعد شادی تک صبر کرنے کے لیے بہت مشقت ہوتی تھی۔ آج نوجوان 15 سال کی عمر میں بالغ ہو رہا ہے، 28 30 سال تک نکاح نہیں کر سکتا ہے وہ، آخر کیوں؟ اس سے پوچھئے، بالغ ہو گیا ہے وہ، اگر اپنی بیوی کو لے کر کے رہ سکتا ہے، سب کر سکتا ہے، لیکن کیوں رکا ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہ رشتہ داروں کو شیروانی نہیں بنا سکتا، وہ اتنے رشتہ داروں کو کپڑے نہیں بنا سکتا، وہ اتنے نیوتے نہیں کر سکتا، اتنا بڑا خاندان کو جو رواج سیٹ ہے اس لحاظ سے شادی ولیمہ نہیں کر سکتا، 15-20 لاکھ روپے نہیں ہے، اس وجہ سے اپنی زندگی اور جوانی کو برباد کرتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ عفت و عصمت والا اور سمجھدار نوجوان ہے تو مشکل سے برداشت کر رہا ہے، اور اگر نوجوان آوارہ قسم کی دوستیاں ہیں تو وہ اپنی جوانی کو حرام کاری میں ملوث کر رہا ہے۔ کیا اس کے ذمہ دار سوسائٹی نہیں ہے؟ کوئی لڑکا اور لڑکی کا دماغ بہک رہا ہے اور لڑکا اور لڑکی بے راہ روی کے راستے پر جا رہی ہے، تو کیا اس کے ذمہ دار ہم اسراف کرنے والے نہیں ہیں؟ یہ سوسائٹی کا جو ٹرینڈ ہم نے سیٹ کیا ہے، کیا ہم لوگ نہیں ہیں؟ کیا اس کے آنکھوں کے سامنے اتنے تمام رسوم و رواج کی دیواریں ٹھہری ہوئی ہیں؟ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں حضور کتنی بڑی اسٹریٹجی بتائے ہیں۔ اگر آپ نکاح کو اتنا آسان کر دیں گے تو آپ کی سوسائٹی کے اندر زنا کرنے والا نہیں ملے گا، اور اس وقت فرمایا کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی زنا کرتا ہے تو پھر اس کو کوڑے لگاؤ اور اسے رجم کر دو، اسے سنسار کر دو، اس لیے کہ شادی اتنا آسان تھی اس کے لیے۔ ہمارے ہاتھوں سے ہم نے سوسائٹی کو بہت بگاڑا ہے، بہت نقصان کیا ہے۔ اب وقت ہے اس بات کا کہ ہمیں اٹھنی چاہیے، ٹھہرنی چاہیے۔ نکاح کے اندر ہونے والے کئی غلطیوں میں سے، کئی خرابیوں میں سے ایک اہم خرابی کو بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح کا موقع آتے ہی خوشی کے اندر ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، محرم اور نامحرم کا خیال ہمارے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اگر میں محرم اور نامحرم کی بات کر رہا ہوں تو آپ کہیں گے بھائی مل صاحب پرانے ذہن کے ہیں، دقیانوسی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو، اگر زمزم کے پانی میں آپ کی عقل قطرے کھاتے ہوئے صاف و شفاف بھی ہے تو میرے آقا کے حکم اور قرآن کے حکم کے سامنے آپ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ آپ ایک جوان مرد ہے اور ایک جوان عورت ہے، اور آپس میں رشتے نکاح ہو سکتا ہے تو آپ دونوں نام محرم ہیں ایک دوسرے کے لیے، چاہے آپ کتنے صاف و شفاف کیوں نہ ہو۔ حضرت رابعہ بصریہ سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا، نہیں کسی بڑے اللہ والوں سے کسی نے پوچھا کہ کوئی بالغ لڑکی کو میں بیٹھ کر کے اپنے سامنے قرآن پڑھا سکتا ہوں کیا؟ میرا دل پاک ہے، دماغ پاک ہے، قرآن پڑھانے کی بات ہو رہی ہے۔ کیا جواب دیا؟ کہا کہ پڑھانے والا اگر حسن بصری ہو، سب سے بڑے تابعی، حضرت علی کی صحبت یافتہ، پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، مقام کعبۃ اللہ ہو، اور پڑھائے جانے والی کتاب کلام اللہ ہو، تب بھی جائز نہیں ہے، تو دیگر باتیں تو کہاں کر رہے ہیں ہم لوگ؟
افسوس اور بعد میں ندامت کے آنسو بہانے سے بہتر ہے حضور کے دامن کو تھام لیجئے. محرم اور نامحرم کے فرق کو کیجئے. چچیرے بھائی بہن میں نکاح ہو سکتا ہے، نامحرم ہے. پھپیرے بھائی بہن میں نکاح ہو سکتا ہے، نامحرم ہے. خلیرے بھائی بہن میں نکاح ہو سکتا ہے، نامحرم ہے. ممیرے بھائی بہن میں نکاح ہو سکتا ہے، نامحرم ہے. یہ فہرست ہے نامحرموں کی، اور آپ ان تمام کو اختلاط ہوتا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، اور آپ اپنے بچوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں ایسا ماحول بنا کر کے. ہاں اگر ضرورت کے مطابق کوئی ایک جگہ آئے ہیں تو دونوں ریزرو رہنی چاہیے، ہنسی مذاق کی گنجائش نہیں ہے. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شادی بیاہ کے اندر طرح طرح کی واہیات. اور ایک بڑی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، ایک 2 منٹ کا اور وقت آپ سے لیتا ہوں، لیکن سنیے. ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کے اوپر کئی فتوے آپ کو سننے میں آتے ہیں، جائز ہے ناجائز ہے، یہ بات میں نہیں کروں گا. ابتدائی زمانے میں تو سبھی ناجائز قرار دیے، لیکن اس کے بعد ضرورت کے مطابق فوٹو اور ویڈیو کو جائز بھی قرار دیا گیا. لیکن آج اس ویڈیوگرافی کے نام کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ اس کو ایک فیشن بنا لیا گیا. جا کر کے لڑکے کے پوری ویڈیو، پورے لڑکے کے یعنی مردانے کا پورا ویڈیو زنانے میں بتایا جاتا ہے، بڑا اسکرین لگا کر کے. اور پھر اس سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ سنیں کہ لڑکی کا ویڈیو بنایا جاتا ہے، نوشی کا دلہن کا ویڈیو بنایا جاتا ہے. غیرت مند باپ، بھائی، شوہر، خسر سب اپنے اپنے ویڈیوگرافروں کو خرید کر کے بلا کر کے ان سے اپنی بیٹی کی ویڈیو نہیں لگاتے. تھوڑی غیرت کے آنکھ سے دیکھے، اپنے دماغ کے غیرت کے پردے کھول کر کے دیکھیں، اور اسے فیشن کہتے ہیں. اور کبھی جا کر کے دیکھیں کہ وہ نامحرم، وہ غیر مرد، وہ پروفیشنل جو ویڈیوگرافر ہیں وہ ٹھہرا کر کے آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ نوجوانوں، تمہاری ہونے والی بیویوں کو کس کس انداز سے ٹھہرا کر کے ویڈیوگرافی لے رہا ہے وہ دیکھو. اس لڑکی کے حسن کو دیکھنے کا پہلا حقدار اس کا شوہر تھا، اور اس حسن کو سب سے پہلے وہ بازار میں وہ غیر مردوں کے سامنے نیلام کر رہی ہے. ٹھہر کر کے طرح طرح کے سٹائل بنا کر کے، اس کے دوپٹے کو ہٹا کر کے، اس کو طرح طرح سے مول کر کے، اس کو پلٹا کر کے، کئی طریقے سے اس کے ویڈیو بنائی جا رہے ہیں. اور یہ باغیرت نوجوان فیشن کے نام پر اپنی غیرت کو حراج کر رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں. کیا نہیں ہوتا ہے؟ نوجوانوں، تمہاری بیوی جو تمہاری بننے والی ہے، جس کے حسن کو دیکھنا تمہارے لیے جائز ہے، اس سے پہلے تمہاری بیوی کا حسن بازاروں میں آ رہا ہے، بیٹھ کر کے اس کو پھر ایڈٹ کیا جا رہا ہے. ارے تمہاری غیرت تو اتنی ہے کہ تمہاری بیوی کو ٹھہر کر کے چھپے سے اگر فوٹو لے لے تو تم اس کے گلا پکڑ لیں گے، اور یہاں پر ٹھہرا کر کے گھنٹہ 2 گھنٹے کے ویڈیوز لے لگاتے ہو. یہ کون سا فیشن ہے؟ فیشن کے نام پر غیرت، آپ کی غیرت ختم ہو رہی ہے، اپنی بچی کو بے غیرت بنا رہے ہیں. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے، کہاں لے جا رہے ہیں ہمارے خواہشات ہمیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، لوگوں خواہشات کے پیچھے نہ دوڑو، خواہشات کی اتباع نہ کرو. یہ خواہشات، یہ نفس تمہیں بھٹکا دے گا، ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا. کیا معلوم ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں کو، ان کو پتا نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کی ہماری ذمہ داری ہے، غیرت مند مردوں کی ذمہ داری ہے. باپ، ماں، بھائی، بہن، یہ تمام تو دیکھ رہے ہیں نا. تو بہرحال عزیزان گرامی، میں دیکھ رہا ہوں، نکاح کے معاملات کو دیکھ رہا ہوں، نکاح کا سیزن ہے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. خدا کے لیے کوئی زبردستی نہیں، آپ کا اختیار ہے، لیکن یاد رکھیں آپ اپنی شادی کے رقعے کے اوپر بڑی شان سے لکھاتے ہیں النکاح من سنتی. وہ لکھاتے وقت وہ من سنتی بولنے والے رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی دیکھ لیجئے، ان کے دل کو بھی دیکھیے. انہوں نے تو کہا ہے کہ لوگوں تم شوق سے نکاح کرو، اور تمہیں خوب اولاد ہو ایسی لڑکیوں سے نکاح کرو، اس لیے کہ میں خوش ہونے والا ہوں تمہاری شادی اور تمہارے بچوں پر. مسلمانوں، کافی ہے تمہارے رسول کی خوشی تمہارے لیے. اگر پوری سوسائٹی ناراض ہو جاتی ہے تو کر لو ناراض. اگر تمہارے سسرال والے ناراض ہوتے ہیں تو
ان کی ناراضگی تمہارے لیے قبول. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فإني أباهي تزوجوا الولود الودود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. لوگوں خوب محبت کرنے والی, بچے زیادہ دینے والی لڑکی سے شادی کرو, کیوں کہ میں خوش ہونے والا ہوں, تم پر فخر کرنے والا ہوں قیامت کے دن. تمہیں کافی نہیں ہے تمہارے رسول کی خوشی, تمہارے نبی کی خوشی, تمہارے رب کی خوشی؟ عزیزان گرامی, ہم اپنے آپ کی تباہی اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں. اسراف, تبذیر, بے حیائی, بے پردگی اور طرح طرح کی واہیات میں ہونے والی شادیوں کے نتیجوں سے ہم امید رکھتے ہیں کہ کل ہم فلسطین فتح کر لیں گے, بیت المقدس فتح کر لیں گے. انہی شادیوں کے نتیجے میں آئندہ جنریشن پیدا ہوگی جو خدا کی ناراضگی, رسول کی ناراضگی, سب کے درمیان ہونے والے عمل سے آئندہ جنریشن جنم لینے والا ہے. آپ ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ کا نکاح کا عمل صرف آپ کا ہے, یہ عمل پوری ذمہ داری کا ہے. آپ امت کو, اس زمین کو ایک نیا جنریشن دے رہے ہیں, آپ ایک نئی قوم دے رہے ہیں. آپ اس بے غیرتی کے ماحول میں ہونے والا لڑکا ہو یا لڑکی, اس کی خمیر میں بے غیرتی ہوگی, اس کی خمیر میں بے حیائی ہوگی. آپ خدا کے لیے سنبھالیں. اسی لیے حضور نے فرمایا ہے کہ نکاح میری سنت ہے. لوگوں, میری سنت ہے, میری سنت سمجھ کے کرو, اپنی ضرورت سمجھ کے نہیں, میری سنت سمجھ کے کرو. قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے, جو آیت کریمہ سے میں نے شروع کیا, بس وہ آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. قرآن میں اللہ فرماتے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. لوگوں, تم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے ہوں گے. الہاکم التکاثر, زیادتی, یہ زیادہ, وہ زیادہ, یہ ہونا, وہ ہونا, وہ بھی ہونا, یہ بھی ہونا, یہ تمہیں غافل کر رکھا ہے. یہ کب تک چلے گا؟ آپ سمجھیں گے بس یہ بچی کی شادی ہو گئی تو میں سدھر جاؤں گا. نہیں, آپ سمجھنے سدھر جائیں گے. اللہ کیا فرماتے ہیں حتی زرتم المقابر. تمہاری آنکھ اس وقت کھلے گی جب تم قبر میں پہنچ جائیں گے. الہاکم التکاثر, تمہیں غافل کر دیا ہے تمہاری زیادتی ہونے کے, مال بھی زیادہ ہونا. یہ شادیاں کیا ہو رہی ہیں آج کل؟ یہ فخر کے لیے ہو رہی ہے. میری دعوت میں 2000, تیری دعوت میں 4000, سوسائٹی میں اپنا بھرم بتا رہے ہیں آپ. میرے پاس اتنے لوگ, تیرے پاس نہیں تھا. پہلے کیا تھا؟ آپ کی حسب استطاعت 200 آدمی کی شادی ہوتی تھی, لیکن آج ماحول بنا لیا گیا فخر کے لیے. فرمایا الہاکم التکاثر. اللہ فرماتے ہیں وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر مال پہ, اولاد پہ فخر کرنے والے ہو گئے. تو یہاں کیا فرمایا؟ تمہاری آنکھیں کب کھلے گی؟ حتی زرتم المقابر. اپنی آنکھوں سے اپنی قبریں دیکھیں گے تب آنکھ کھلے گی. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. بہت جلد تم اپنے اعمال کا انجام جان لیں گے. عزیزان گرامی, بہرحال میں چند باتیں موجودہ حالات میں شادیوں کی کثرت, نکاح کی کثرت اور ان ماحول کے حوالے سے میں نے عرض کیا, اور شاید آج بھی ہمارے پاس نکاح ہوگا. میں آپ حضرات سے بڑی مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ آپ مسجد میں نکاح کرنے کو بھی فیشن بنا لی ہے. یاد رکھیں, اپنی نیتوں کو بدل دیں. لڑکی کا گھر ہوتا ہے چندرائن گھٹے میں, لڑکے کا گھر ہوتا ہے ملک پیٹ میں, شادی ہوتی ہے شاہی مسجد باغ عامہ میں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تکلفات یعنی مسجد کے نام پہ بھی اللہ کو قابل قبول نہیں؟ آپ سب مسلیوں کو, جتنے لوگ ہیں, جتنے مہمان ہیں, سب کو تکلیف میں آپ ڈال رہے ہیں. سادگی کہی گئی, مسجد کے نام پہ بھی آپ سادگی کو ختم نہ کیجئے. اور میں خود, میری اپنی مسجد, مجھے خوشی ہوگی, لیکن کیا ہوگا ایسے ماحول کے اندر؟ آپ صرف مسجد کو شادی خانہ بنا لیے. میں عرض کر رہا ہوں, آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر دیکھیں, مسجد میں آنے والے ریگولر مسلی پریشان ہے کہ ان کی نمازیں صحیح نہیں ہو پا رہی ہیں. میں روزانہ کی بات کہہ رہا ہوں. آپ شادی کرنے والے اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں کہ پوری مسجد کے اندر ایک قسم کا شور ہو جاتا ہے, اور ریگولر بیچارہ نماز پڑھنے والے کے نماز میں خلل ہو جاتا ہے. مسلی, ریگولر جو مسلی ہے, شادی والوں کو دیکھ کر کے کوڑتے ہیں کہ بھائی کیا کریں. شادی تو شادی خانے میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن نماز تو مسجد ہی میں ہوگی نا جناب. تو خدا کے لیے مسجدوں میں نکاح کرنا اچھی بات ضرور ہے, لیکن مسجدوں کا احترام برقرار رکھے.
اس کو مسجد کو پورے ادب کے ساتھ آئیں اور آداب کا لحاظ رکھنے والوں ہی کو مسجد کی دعوت دیجئے، اور مسجد کا پورا لحاظ اور مسجد کے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے پورے احترام سے اپنی شادیوں کو شادی کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔